اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، چغلی کے حرام ہونے کا بیان۔ اور یہ بگاڑ پیدا کرنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت عیب جو یا غیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے والے کی بات نہ مان۔ سورہ نون آیت 11۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، چغلی کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتے ہوئے چغلی کرتا اور لوگوں کے بیچ فساد ڈالتا ہے، حالانکہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا شخص یقیناً کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ شخص جو ان کو حرام ہی جانتا ہے لیکن انسانی کمزوری کی وجہ سے اس سے چغل خوری کا گناہ ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ نے اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا تو وہ پہلے اس کی سزا جہنم میں بھگتے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ یعنی ایسا گناہ گار مسلمان پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ کہ اللہ معافی فرما دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ اور یہ بخاری کی روایت میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ورنہ شریعت کی نظر میں تو وہ بڑی بات تھی۔ اور کچھ نے کہا کہ کبیر سے مراد ہے کہ ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہ تھی، وہ چاہتے تو آسانی سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ فائدہ، مطلب یہ کہ پیشاب کرتے وقت وہ لوگوں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا، بلکہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظروں کے سامنے ہی پیشاب کرنے بیٹھ جاتا۔ ظاہر بات ہے یہ بے شرمی بھی گناہ ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یا پردے کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں جن پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا کہ اسے قبر کے عذاب کی بھی مقبولیت ہوتی ہے، جس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ازاح کیا چیز ہے؟ وہ چغلی ہے، لوگوں کے بیچ کسی کی بات کرنا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ چغل خوری، جھوٹ بولنا اور الزام لگانا وغیرہ یہ سب بڑے گناہ ہیں، کیونکہ ان سے سماج میں فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کے بیچ پھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا دامن ان تمام عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، تمام اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے اور ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔